کرتا، مسلمان اپنے آقا سے محبت کرنے والا ہے، اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرتا ہے۔ تو آج کے دور میں عرض کر رہا تھا ناموس رسالت کے حوالے سے کہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے عاشق غلام، عاشقوں کے دلوں کی جان، جن کو کچھ دن پہلے ظالموں نے پھندے پہ لٹکا دیا، حضرت ممتاز حسین قادری، آپ کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرات، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ ان پر دنیا میں بھی لعنت بھیجتا ہے، آخرت میں بھی لعنت بھیجتا ہے۔ وہ ایسے لوگ ہیں تو اس سرزمین پر جس کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قانون پاکستان کے تحت اس سرزمین پر آقا کے دیوانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والی ایک عورت جس کا نام آسیہ تھا، اس کو اس کے متعلق ایف آئی آر درج کروائی گئی 295 295 سی کے تحت۔ جب اس کے ایف آئی آر درج کرائی گئی تو ہمارے ملک پاکستان کے گورنر سلیمان تحصیل صاحب وہ گئے، انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے، پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے، پاکستان ملک ہمیں کس بات کی اجازت دیتا ہے۔ سیدھا سیشن کورٹ میں جا کر کہا کہ میں اس عورت کو چھڑاؤں گا۔ اب اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ کسی بندے کا مقدمہ درج ہو سول کورٹ میں، وہ اسے سزا دے تو اس کے خلاف ریٹ دائر کی جاتی ہے سیشن کورٹ میں، پھر اس کے خلاف ہائی کورٹ میں درج کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں درج کی جاتی ہے۔ اگر سپریم کورٹ سارے فیصلوں کو ایک جیسا قرار دیتے ہوئے سزا بحال کرتی ہے، اس کے بعد پھر ملک پاکستان کا جو سربراہ ہے، جو صدر ہے، اس کو درخواست دی جاتی ہے۔ لیکن سلیمان تحصیل نے نہ صرف قرآن و سنت کا مذاق اڑایا بلکہ اس شخص نے پاکستان کے آئین کی دھاجیاں اڑا کر کہا میں اس عورت کو صدر پاکستان سے چھڑاؤں گا۔ ملک ممتاز حسین قادری اس کے باڈی گارڈ تھے۔ جمعے کا دن تھا، راولپنڈی کی آمنہ مسجد میں جمعے کا خطبہ سن رہے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بات بتائیں، ہمیں نئی بات بتائیں، یہ کریں، جو پرانی باتیں ہوتی ہیں ان پہ بھی عمل کریں۔ انشاءاللہ آج نئی بات میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ لیکن انہوں نے بات سنی ہمارے مفتی صاحب ہیں ان سے کہ اس شخص نے گستاخی کی ہے، اس نے نبی کے ناموس رسالت کے قانون کو کالا قانون کہا ہے۔ استغفر اللہ۔ اس نے کہا، اس نے سنی، اس نے دل میں ارادہ کر لیا میں اس کو مار کے دامن دوں گا۔ ان کی طرف ایک اس نے پرچی بھیجی کہ قبلہ یہ شخص واجب القتل ہے۔ انہوں نے فرمایا ہاں یہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کرنا ہم پہ لازم ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانونی کارروائی کا، ہم نے ایف آئی آر درج کروائی، قانون نے کہا یہ گورنر ہے، ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے، اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ یہاں پر کیا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جب کوئی بندہ نبی کی ناموس پہ انگلی اٹھائے، جب نبی کی ناموس پہ بولے تو اس وقت چپ نہیں کرنا، منہ چھپا کے نہیں جینا، نہ منہ چھپا کے جیے نہ نظریں جھکا کے جیے، ہم تو ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ فرمایا اس وقت منہ چھپا کے جینے کا ٹائم نہیں، اس وقت نبی کی ناموس پہ انگلی اٹھی ہے، اس وقت کیا ہے، اب قانون نہیں کام کر سکتا۔ فرمایا اب قانون حرکت میں نہیں آئے گا، عشق اپنا کام کر کے دکھائے گا، اب عشق اپنا کام کر کے دکھائے گا۔ وہ گئے سیدھا گورنر کو جا کے کہا، گورنر کو جا کے کہا کہ تم نے یہ بات غلط کی ہے، بحثیت گورنر تم نے کالا قانون غلط کہا ہے۔ اس نے پھر غلط الفاظ استعمال کیے اور کہا میں یہ بھی کہوں گا۔ انہوں نے اسی وقت جب وہ باہر آیا اس پہ گولیاں چلا دی۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، ایک بندہ ہے وہ گولیاں چلا رہا ہے گورنر پر، گورنر کے ساتھ دوسرے باڈی گارڈ بھی ہیں، ان کا کام ہے حفاظت کرنا۔ یہ جملہ ضائع نہیں جانے دینا آپ نے، سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے اس جملے میں۔ دوسرے باڈی گارڈ بھی ہیں، وہ بھی اس کو مار سکتے تھے، چاہے اس کا باڈی